تراویح کی جو نماز ہے یہ حضرت عمر کی سنت ہے. نبی نے تیسرے دن صحابہ کو منع کر دیا تراویح پڑھنے سے اور غضبناک ہوئے. اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا اس پہ غضبناک ہوئے کہ نماز پڑھنے کیوں آ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، غضبناک اس پہ ہوئے کہ فرض نہ ہو جائے. یہ بھی گھمایا ہے بات کو. بھائی غضبناک اگرچہ وجہ یہی تھی کہ فرض نہ ہو جائے، لیکن غضبناک ہوئے اس پر کہ دوبارہ پڑھنے کیوں آ رہے ہو، اتنا شوق کیوں دکھا رہے ہو. تو حدیث کے مطابق تو غامدی صاحب کی بات پھر صحیح معلوم ہوتی ہے کہ تراویح سرے سے بولو بھائی پڑھنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ نبی تو غضبناک ہو رہے ہیں کہ کیوں آ رہے ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک یوں ہی چلتا رہا. حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2-3 کام اس میں شامل فرمائے. نمبر 1 فرمایا اب پورا مہینہ مسجد پڑھیں گے. نمبر 2 پورا قرآن پاک پڑھیں گے. نمبر 3 باجماعت پڑھیں گے. نمبر 4 پورا مہینہ پڑھیں گے. اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا لفظ حضرت عمر نے بڑھا دیا تھا. ان کے اندر بخاری کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اسی حدیث میں، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو. اور وہ جو میں نے پہلی حدیث بیان کی تھی نا، وہ اسی حدیث کا ہے. آپ علیہ السلام فرمایا کہ مرد کا فرض کے سوا باقی جو نفلی نمازیں، سب سے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے. میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی بہتر نماز ہے. یعنی اللہ کے نبی کے پیچھے کوئی فرض نماز کے سوا نفلی نماز پڑھے اور مسجد نبی میں بھی پڑھ رہا ہو، تب بھی ان دونوں سے بہتر ہے گھر میں وہ نفلی نماز پڑھے. کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا. حتیٰ کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے. پھر سیدنا ابوبکر کا دور آیا اور یہ معاملہ اسی طریقے سے ان اٹینڈڈ چلتا رہا. پھر حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر کے بھی ابتدائی کچھ سال اسی طریقے سے گزرے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ نماز ہے جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے ادا کی جاتی ہے. بس یہ کہ وہاں سے چلے گئے. یعنی مراد یہ کہ وہ حضرت عمر والی نماز پڑھتے تھے اور یہ جسٹ فیسیلیٹیٹ کیا. حضرت عمر بھی اس کو افضل نہیں سمجھتے تھے، لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا. اس لیے شیعہ کا یہ موقف ہے کہ حضرت عمر نے جو شروع کروایا وہ اس کو بدعت سمجھتے ہیں. وہ بھی ایکسٹریم پہ گئے. حضرت عمر نے کبھی بھی اس کو ایز اے فرض کے طور پہ جاری نہیں کیا، جسٹ ایک مستحب کے طور پہ کیا. اور خود بھی وہ آپ دیکھ لیں، انہوں نے تو نہیں پڑھی وہاں پہ نماز. جب ہم یہ کہتے ہیں خود تو کوئی نہیں پڑھی ہے، کہتے ہیں دیکھو جی یہ حضرت عمر کو کہتے ہیں نعوذ باللہ، وہ کہتے کچھ تھے کرتے کچھ. سر جو انہوں نے کہا انہوں نے وہی کیا ہے. انہوں نے کہا اس سے بہتر نماز جو ہے رات کے آخری پہر میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں کہ یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام نے آخری پہر میں اٹھ کے یہ نفلی نمازیں ادا کی ہیں. تو حضرت عمر تو نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر چل رہے تھے. کہ شیعہ تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کا کیا موقف ہے، کیونکہ ہم فقط پیغمبر اکرم اور اہل بیت رسول علیہ السلام کے اتباع کے پابند ہیں. تراویح کہتے کسے ہیں؟ آج کی عام اصطلاح میں ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں نوافل کو جماعت سے ادا کرنا تراویح کہلاتا ہے. شیعہ تراویح اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ زمانے رسول میں ایسی کسی نماز کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. رسول اللہ نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی نوافل کو جماعت سے ادا نہیں کیا، اور یہ شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے. مولا علی علیہ السلام نے اپنی ظاہری خلافت میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، الکافی کی 8ویں جلد میں یہ خطبہ موجود ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ لقد امرت الناس ان لا یجتمعوا فی شہر رمضان الا فی فریضۃ وَعَالَمْتُمُوهُمْ أَنَّ اجْتِمَاعَهُمْ فِي النَّوَافِلِ بِدْعَةٌ. مولا علی نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ نماز واجب کے علاوہ کسی مستحب نماز کو جماعت سے ادا نہیں کیا جائے گا، اور نوافل کو جماعت سے ادا کرنا بدعت ہے. مولا علی علیہ السلام نے جو حق بات تھی سیرت رسول کے مطابق وہ لوگوں کو بتا دی. کیا باب مدینۃ العلم سے زیادہ بھی کوئی سیرت رسول اور سنت رسول کو جانتا تھا کہ ماہ رمضان المبارک میں نوافل کو ادا کریں، مستحب نمازیں ہیں، قیام اللیل کریں، لیکن ایسے انجام دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو. الگ نماز نہیں. ٹھیک، میں نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ تراویح کوئی الگ نماز نہیں ہے، یہ تہجد کی نماز ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے قیام اللیل سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ میں تراویح کا جو پس منظر ہے وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں. دیکھیے جیسا کہ ہم نے خطبے میں بھی دیکھ لیا، اللہ نے
قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں ٹھہرایا تطوع، قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں. حضور نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے بعد جماعت کوئی اہتمام کیا مستقل. صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا وہ پڑھی، اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے. یہ ہے وہ حدیث. اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے. یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو 10 برس ہے، ہو سکتا ہے 5 برس کے بعد ہوا ہو، 6 برس کے بعد ہوا ہو، 12 ہوا ہے ان کے عہد میں. اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا ہے، لیکن بدعت حسنہ. بدعت کس اعتبار سے؟ لغوی اعتبار سے، نئی بات، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی.